ईरान ने आज इजराइल पर सबसे बड़ा हमला कर दिया है और सबसे बड़ा हमला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरानी मिसाइलों ने मुसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है, मुसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम चौपट हो गया, नाकाम हो गया, ईरानी मिसाइलों को नहीं रोक सका। आप स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए, ये जो धुआं उड़ती हुई तस्वीरें हैं, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। तीनों तस्वीर इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी यानी मुसाद के हेडक्वार्टर की है जिस पर ईरान के मिसाइल ने हमला किया। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नाकाम हो गया, ईरान के मिसाइलों को नहीं रोक सका और जो मुसाद का हेडक्वार्टर है वो धुआं में तब्दील हो गया है। धुआं की जो लपटें हैं वो आसमानों तक पहुंच रही है, पूरा आग में जल रहा है। और इजराइल का जो हेडक्वार्टर है मुसाद का, आप उसे देखिए, तस्वीर है मुसाद के हेडक्वार्टर की। मुसाद को दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों में माना जाता है। कहा जाता है कि इसके जो एजेंट होते हैं, जासूस होते हैं, उसके हाथ बड़े लंबे होते हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, बड़े अहम लोग होते हैं और इसका ये हेड क्वार्टर है। इसकी तस्वीरें भी जल्दी नहीं मिल पाती है और बड़े सुनसान एरिया में इसका हेड क्वार्टर बनाया गया है। कोई बोर्ड नहीं, कोई झंडा नहीं, ताकि पता ही ना चल सके कि क्या है। लेकिन इस हेड क्वार्टर को, जो मुसाद का हेड क्वार्टर है, हमला करके ईरान ने उड़ा दिया है और कह लीजिए कि अब तक का सबसे बड़ा हमला है। और ये खबर हकीकत पर मबनी है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, बल्कि मीडिया में ये खबरें सामने आ चुकी है। भले ही इजराइल की मीडिया ने अभी तक इस खबर को शाये नहीं किया है क्योंकि इजराइल में सेंसरशिप है, लेकिन कुछ इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज ने इस खबर को शाये किया है। इसके अलावा वहां से कुछ वीडियोस भी ऐसी सामने आई है। इजराइल के कुछ शहरियों ने ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है जिसमें बाज़ाब्ता वो कह रहे हैं कि ईरान के मिसाइल ने मुसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट किया है, उड़ा दिया है, और वो लोग वीडियो में कह भी रहे हैं। आगे मैं आपको वीडियो सुनाऊंगा, लेकिन पहले आप ये खबर देखिए। ग्लोबल आई न्यूज़ ने मुसाद के हेडक्वार्टर की दो वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और लिखा है, ब्रेकिंग, ईरान स्ट्राइक्स इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद हेडक्वार्टर्स, के मुसाद के हेडक्वार्टर को ईरान के मिसाइल ने उड़ा दिया है, टारगेट किया है। ये ग्लोबल आई न्यूज़ ने खबर शाये की है। उसके अलावा पाकिस्तान का खबर है समा न्यूज़, इसने भी खबर शाये की है कि ईरान लॉन्चेस बैलिस्टिक मिसाइल्स नियर मुसाद हेडक्वार्टर्स एज वार विद इजराइल एंटर्स 5th डे। तो समा टीवी का कहना है कि मुसाद का जो हेडक्वार्टर है उसके नज़दीक मिसाइल को लॉन्च किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि बिल्कुल हेडक्वार्टर पर मिसाइल गिरा है और धुआं उठ रहा है और चारों तरफ से आग में घिरा हुआ है। और इस खबर के बाद ही बिन्यामिन नेतन्याहू की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है, क्योंकि इजराइल पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला माना जाएगा। कुद्स न्यूज़ नेटवर्क, जो फ़लस्तीन का मीडिया हाउस है और फ़लस्तीन और इजराइल की खबरों को सबसे ज़्यादा यहाँ से शेयर किया जाता है, हर पल की अपडेट दी जाती है। कुद्स न्यूज़ नेटवर्क ने भी लिखा है, फुटेज शोज द मोमेंट ईरानियन मिसाइल्स टारगेटेड एन इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस कंपाउंड इन हर्जिलिया नॉर्थ ऑफ द तिल अबीब अर्लियर दिस मॉर्निंग, कि इस सुबह जो फोटो आई है उसमें देखा जा रहा है कि ईरानी मिसाइलों ने इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस कंपाउंड को टारगेट किया है हर्जिलिया में। और इजरायली इंटेलिजेंस मिलिट्री का जो है कंपाउंड वो दरअसल मुसाद कहलाता है, तो उसको टारगेट किया है, निशाना बनाया है, धुआं उड़ता हुआ देखा गया है। और ये जो तस्वीरें हैं बड़ी हैरान करने वाली है। उसके अलावा इस तरह की भी खबरें सामने आई है और कह लीजिए कि अब तक का ये सबसे बड़ा ईरान का हमला है। और आप इस वीडियो को देखें कि क्या कुछ इजराइल का एक शहरी ये कह रहा है। וואי וואי, על המוסד, הצליחו על המוסד אפילו. וואו. तो आपने देखा इस वीडियो को, जिससे साफ पता चल रहा है कि ईरान ने इजराइल में मुसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट कर दिया है, उड़ा दिया है। और ये ईरान का इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। ईरान और इजराइल के दरमियान जो लड़ाई चल रही है, इसको 5 दिन पूरे हो चुके हैं, आज 5वां दिन है। ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है उसका ये 4था दिन है। और इजराइल ने हमले का आगाज़ किया था, इजराइल ने 13 जून को ही ईरान को निशाना बनाया था, तो उस एतबार से ये 5वां दिन है। और लगातार ईरान की तरफ से इजराइल को जवाब दिया जा रहा है। इजराइल बार बार ये दावा कर रहा है कि तेहरान के आसमानों पर ईरान की फ़ज़ाई हुदूद में इजराइल का कंट्रोल हो चुका है, एयर स्पेस में। अब
ایران کا کوئی عمل دخل نہیں رہا، لیکن لگاتار ایران اسرائیل کے اس دعوے کو غلط ثابت کر رہا ہے۔ اور دیکھیے یہ کل رات کی دو تصویریں ہیں، یا کہہ لیجئے دو میپ ہے جو ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی برسات کی ہے، اور رات سے میزائل برسانا ایران نے جو شروع کیا تو صبح تک جاری رہا، اور ابھی بھی ایران کی طرف سے لگاتار میزائل اٹیک کیا جا رہا ہے، میزائل کو لانچ کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل میں ہر طرف تباہی ہے، بربادی ہے، لوگ گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ ان تصویروں کو دیکھیے، پورا وہ علاقہ ہے جہاں ایران نے میزائل کی برسات کی ہے، اور ان علاقوں میں سائرن بجنے کی آوازیں سنائی دیتی رہی، پوری رات لوگ گھروں سے بھاگنے پر مجبور رہے۔ اسی طرح اسرائیل کا یہ ایریا دیکھیے جو میڈیٹرین سی سے نزدیک ہے، یہاں بھی ایران نے میزائلوں کی برسات کی ہے، میزائل گرائے ہیں، اور لوگ ان علاقوں کو خالی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ہوم لیس جو لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور اب تک کی یہ کچھ تصویریں سامنے آئی ہے ایران کی جوابی کارروائی کی چوتھے دن کی، یعنی 16 اور 17 جون کی رات میں ایران کے میزائلوں نے اسرائیل میں جو تباہی مچائی ہے اس کی کچھ تصویریں دیکھیں کہ پورا میزائل گرنے سے کھڈا ہو گیا ہے۔ اسرائیل کی جو بسیں تھیں یہ تمام کی تمام بسیں جل کر خاکستر ہو گئی ہے۔ آپ ان بسوں کو تصویر دیکھیے، یہ بس ڈپو ہے جہاں تمام بسیں جل کر خاکستر ہو گئی ہے۔ یہ تصویر دیکھیے کس طرح پوری جو عمارت ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس زلزلہ آیا تھا اور پوری عمارت مخدوش ہو گئی ہے۔ یہ تصویر دیکھیے، دیکھیے ایک اور تصویر دیکھیے، جو تصویر ہے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے گھروں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا یہ جو گھر تھا پوری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ کچھ اور خبریں دیکھیے جو بہت زیادہ اہم ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل نے خبر شائع کی ہے کہ 2000 لوگ اسرائیل کے صرف ایک ایریا سے بے دخل ہو چکے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے وہ دوسری طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو ایریا ہے یہ پیٹھا ٹکوا کا ایریا ہے۔ کل ایران کے میزائلوں نے پیٹھا ٹکوا جو اسرائیل کا ایک شہر ہے اس کو ٹارگٹ کیا تھا، نشانہ بنایا تھا، بہت بڑی تباہی ہوئی، بربادی ہوئی۔ 60 سے زیادہ جو ٹاورز ہیں یا کہہ لیجئے بڑے بڑے کمپاؤنڈ ہے وہ یہاں زمین دوز ہو گئے، اور تقریباً 2000 فیملی یہاں سے بے گھر ہو چکی ہے، لوگ باہر جا رہے ہیں، اور یہ سب اسرائیل کی وجہ سے ہوا ہے، بنیامین نتنیاہو کی دہشت گردی کی وجہ سے ہوا ہے کہ انہی لوگوں کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ ادھر ایک اور بڑی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ اسرائیلی ملٹری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں لڑائی کے سلسلے کو اب آگے بڑھایا جائے گا، کیونکہ پچھلے 4 دنوں میں ایران نے جس طرح کی جوابی کارروائی کی ہے، ایران نے جس طرح اسرائیل پر اٹیک کیا ہے، اس سے اسرائیل کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ اسرائیل کا اندازہ یہ تھا، اسرائیل کا اپنا منصوبہ یہ تھا کہ اس نے 13 جون کو پوری طاقت کے ساتھ، شدت کے ساتھ، اندر باہر اوپر نیچے ہر طرف سے ایران پر حملہ کر دیا تھا۔ دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل نے ایران کے آرمی کمانڈ اینڈ کنٹرول کو درہم برہم کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، تو اب ایران جوابی کارروائی نہیں کر پائے گا۔ لیکن پچھلے 4 دنوں میں ایران نے جس طرح جوابی کارروائی کی ہے اور صرف میزائل حملے سے ہی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، تو اب اسرائیلی آرمی کو اپنا پلان بھی چینج کرنا پڑ رہا ہے، اور اسرائیلی آرمی نے کہا کہ ایران میں اسرائیل کی جو لڑائی ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے، آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور تہران کے علاوہ دوسرے شہروں کو بھی اب نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ خبر ہے کہ چیف آف دی ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹرز میجر جنرل شولمی بنڈار tells officers today that they will soon break ground in other areas of Iran after the IDF paved the way to Tehran، کہ تہران کے علاوہ جو دوسرے ایریاز ہے اب وہاں جنگی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا، اس کو فوکس کیا جائے گا۔ کچھ اور خبر ہے ایران اور اسرائیل کے حوالے سے، آپ نے تو یہ تو جان لیا کہ ایران نے اسرائیل پر کس طرح کا حملہ کیا ہے، کس طرح کا نقصان ہوا ہے، لیکن اسرائیل نے ایران پر کس طرح کا حملہ کیا ہے، اور کل یعنی 17 جون کی رات میں ایران کو کہاں کہاں نشانہ بنایا ہے، ایران کا کیا نقصان ہوا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو زندہ ملبے سے نکال لیا گیا ہے، اور یہ خبر ایران کی طرف سے آئی کہ 3 people were found alive beneath under the rubble of a residential building bombed by the Israeli occupation in the Iranian capital تہران۔ تہران میں ایک بلڈنگ پر حملہ کیا تھا اسرائیل نے، اور ملبے کے نیچے سے 3 لوگوں کو ایران کی ریسکیو ٹیم نے زندہ نکال لیا ہے۔
ایک اور خبر ایران سے سامنے آئی ہے اور اس خبر کے مطابق یہ ہے کہ اسرائیل نے ایک ٹارگٹ کیا تھا، حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اسرائیل کے اس ٹارگٹ کو ناکام بنا دیا۔ اور یہ جو معاملہ ہے بشیر کے ایریا کا ہے، تو بشیر جو تہران کا ایک علاقہ ہے، وہاں اسرائیلی آرمی نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی فائٹر پلین سے، لیکن ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ اور یہ ساری چیزیں اسرائیل کے اس دعویٰ کو غلط ثابت کر رہی ہے، جس میں اسرائیل بار بار یہی کہتا ہے کہ اس نے ایران کے پورے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ختم کر دیا ہے اور ایران کے آسمانوں پر اسرائیل کو مکمل کنٹرول حاصل ہو چکا ہے۔ ایک اور خبر اصفہان سے آئی ہے اور اصفہان کے ڈپٹی گورنر نے یہ اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی ڈرون کو مار گرایا ہے ایرانی آرمی نے، ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے۔ تو ایک اور بڑی کامیابی ہے ایران کی کہ وہ لگاتار اسرائیل کے حملوں کو روک رہا ہے، اپنا دفاع کر رہا ہے۔ ڈپٹی گورنر آف اصفہان اناؤنس این اسرائیلی ڈرون واز شوٹ ڈاؤن by the IRGC aerospace force near the Natanz نیوکلیئر سائٹ۔ تو نٹنز جو نیوکلیئر سائٹ ہے ایران میں، وہاں ڈرون سے حملہ کرنے کی اسرائیل نے کوشش کی تھی، لیکن اس حملے کو بھی ایران کی آرمی نے ناکام بنا دیا ہے اور ڈرون کو مار گرایا ہے۔ ایک اور خبر سامنے آئی ہے اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اسرائیلی وار پلینز لانچ ایئر اسٹرائکس آن دی ایرانین سٹی آف تبریز۔ تبریز جو ایران کا تاریخی شہر ہے، مشہور شہر ہے، تو وہاں بھی اسرائیل کے فائٹر پلین نے، جنگی طیاروں نے حملہ کیا ہے اور کافی نقصان بھی ہوا ہے، اس کا ویژول بھی سامنے آیا ہے، جبکہ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس کو روکنے کی بھی کوشش کی، ایکٹیویٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل سے ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ اس جنگ میں اسرائیل کا لگاتار نقصان ہو رہا ہے اور اسرائیل کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ اکیلے اس جنگ کو وہ سروائیو نہیں کر سکتا ہے، ایران کے ساتھ وہ اس جنگ کو نہیں جیت سکتا ہے، اور یہ جنگ جتنی لمبی ہوگی اسرائیل کا اتنا ہی نقصان ہوتا جائے گا۔ اس لیے اب اسرائیل نے سیدھے امریکہ سے ڈائریکٹ مدد طلب کی ہے، اور اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ ایران کے نیوکلیئر سائٹس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ضروری ہے امریکہ کی مدد ملنا۔ امریکہ کی مدد کے بغیر اسرائیل ایران کے نیوکلیئر سائٹس کو ختم نہیں کر سکتا ہے، اور یہی خبر ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی اسرائیلی میڈیا ڈسٹروئنگ نیوکلیئر فیسلٹیز ان ایران از پاسبل ود امریکن اسسٹنس۔ تو امریکہ کی مدد کے بعد ہی ممکن ہے تمام ٹھکانوں کو جو نیوکلیئر سائٹس ہے اس کو ختم کرنا، اس کے علاوہ پوسیبل نہیں ہے۔ اور جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ ایران نے آج موساد کے ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، اور دھواں اٹھتی ہوئی جو تصویر ہے پوری دنیا کی اب اس پر نظر ہے، اور اسرائیل کو بھی ماننا پڑ گیا ہے کہ ایران کے میزائلوں میں بہت زیادہ طاقت ہے، بہت زیادہ قوت ہے۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ جب ایران نے میزائل اٹیک کیا تو اسرائیل کو ایسا لگا تھا کہ ایران کے میزائلوں میں جان نہیں ہے، دم نہیں ہے، اور ہمارا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، آئرن ڈوم ہے، یہ ایران کے میزائلوں کو روکنے کے لیے، ناکام بنانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس مرتبہ ایران نے اپنے دوسرے میزائلوں کا استعمال کیا ہے، اور اسرائیل میں جو تباہی ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ فوکس نیوز کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور یہ جو ویڈیو ہے کل کی ہے، جس میں اس کا رپورٹر بتا رہا ہے کہ کتنی بڑی تباہی ہوئی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو بھی سنیے۔ This is an unprecedented moment for Israel. Again, we have been reporting here on the ground for nearly 7 years. We have seen rocket attacks from Hamas and Islamic Jihad in Gaza, precision-guided missiles coming from Hezbollah in southern Lebanon, ballistic missiles from the Houthis in Yemen, Iran-backed Iraqi and Syrian Shia militias launching drones and missiles at this country. What we are seeing today, Israel has never faced. And Israeli officials tell us they are fighting for their survival. Guys, back to you. تو یہ سچائی ہے اسرائیل کی، جہاں لگاتار تباہی ہوئی ہے، بربادی ہوئی ہے، سینسرشپ اسرائیل نے عائد کر دیا ہے، اس کے باوجود سچائی سامنے آ رہی ہے، اور اسی وجہ سے اسرائیل اب کھل کر امریکہ کی مدد چاہ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ بھی اس جنگ میں آنے والا ہے۔ امریکہ میں اس وقت کیا کچھ چل رہا ہے، اس پر آگے ویڈیو میں بات چیت کریں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔